بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 101 کا لیکچر نمبر 9 کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ اپنی یہ والی سیریز جو ہے نا جلدی سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ مڈ ٹرم سر پہ آ چکے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو آج پھر سارے جتنے بھی MCQ زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں میں سارے آپ لوگوں کو بتاؤں گی. دیکھیے آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بہت سارے بچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم کے لیے بس MCQ ویڈیو بنا دیں. تو بھائی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا بھی دی جائے نا. میری بات سنیں, انہوں نے PSY 101 کا انسٹرکٹرز ہمارے نے اس کا MCQs کا پیپر کیوں رکھا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ PSY 101 ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کی ہر ایک لائن میں سے MCQs بن سکتا ہے. تو وہ بچے نا جو یہ کہہ رہے ہوتے کہ صرف مڈ ٹرم کی بس ویڈیو آئے گی تو وہی دیکھ لیں گے, آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو لیکچرز لینے پڑیں گے, آپ کو ہینڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے, ورنہ صرف مڈ ٹرم کی ویڈیو کے اوپر جو ہے نا آپ ریلائی نہیں کر سکتے. نہ ہی یہ کہ آپ پاس فائلز کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کر لیں گے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ آپ فار ایگزامپل ایک لیسن کے اندر اگر 3 ٹاپکس ہیں نا تو انسٹرکٹر پھر کیا کرتے ہیں کہ اس ایک لیسن میں سے ایک ٹاپک وہ رکھ لیتے تھے لانگ کے لیے, ایک ٹاپک کہتے تھے کہ اس ٹاپک میں سے میں شارٹ کوسچن دوں گا, اور جو تیسرا ٹاپک ہے وہ کہتے تھے اس ٹاپک میں سے کوئی 1-2 MCQs بنا کے دے دوں گا, کیونکہ ان کو کنٹینٹ 3 قسم کا چاہیے ہوتا تھا. لیکن اب جو آپ کا پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے نا, اس میں صرف MCQs ہیں تو پورے ہینڈ آؤٹ میں سے ایک لائن میں سے وہ MCQs بنا کے دیں گے. کیونکہ کسی بھی ٹاپک کو انسٹرکٹر جو ہوتے ہیں کوئی بھی ٹاپک چھوڑتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, چاہے کسی ٹاپک میں سے شارٹ بنا لو. ویڈیو میں تو بالکل بھی نہیں نہ چھوڑتے, کیونکہ ویڈیو میں دیکھیں انہوں نے لاکھوں کے حساب سے پیپر بنانے ہوتے ہیں اور ہر پیپر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے بچے کے پیپر سے ڈیفرنٹ ہو. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ 20 بچوں کا کوئی پیپر ہو, اس میں سے کوئی ایک آدھ کوسچن کوئی ایک آدھ MCQs کوئی سیم ہو جائے. تو ڈیفرنٹ بنانے کے چکروں میں اور سارے MCQs بنانے کے چکروں میں وہ ایک ٹاپک میں سے ایک لیکچر میں سے وہ آپ کو MCQs اٹھا کے دیں گے. تو یہ آپ لوگ اپنے دماغ میں سے یہ بات نکال دیں کہ صرف پاس فائلز کے MCQs کر کے یا صرف مڈ ٹرم کے حوالے سے آپ لوگوں کو MCQs ویڈیو دے دی جائے تو آپ لوگ کر لیں گے. آپ لوگ کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے. میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی, میں نے پیپر پیٹرن میں نے بتایا تھا, میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اب جو MCQs والا پیٹرن آ چکا ہے یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا. شارٹ لانگ ہوتے ہیں, آپ کو کنسیپٹ بس ہوتا ہے مائنڈ میں, آپ اس کے اوپر پورا لکھ سکتے ہیں. لیکن MCQs کے لیے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ کرنا پڑے گا. لیکچرز آپ لوگوں کو لینے پڑیں گے, کنسیپچول پیپر بھی آ سکتے ہیں, ہینڈ آؤٹ میں سے بھی آئیں گے تو آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹ میں سے کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے نا آپ کا یہ نقصان ہوا ہے, یوں سمجھیں کہ یہ جو پیپر پیٹرن انہوں نے MCQs والا رکھا ہے. ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے اپنے آج کے لیکچر کی طرف. ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے, چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کنٹینٹ انالیسس کیا ہوتی ہے. ہم لوگ لیکچر نمبر 8 میں بھی کچھ ریسرچ میتھڈز ہم لوگوں نے کچھ پڑھے تھے, باقی کے جو ہیں وہ ہم کچھ آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے. کنٹینٹ انالیسس یہ ہوتا ہے, یہ آرکائیول ریسرچ کی ہی ایک پارٹ ہوتا ہے. آرکائیول وہ چیز ہوتی ہے کہ پہلے کی جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ کچھ بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے صرف آپ لوگ اسی کا انالیسس کر کے اسی میں سے آپ لوگ ریزلٹس کو ڈرا کرتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ وہ آرکائیول ریسرچ ہوتی ہے. جو کنٹینٹ انالیسس ہوتا ہے اس میں یہ ایک ایسی اپروچ ہوتی ہے کہ آپ کنٹینٹ کو انالائز کرتے ہیں, یعنی کہ کنٹینٹ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کیسے دکھائی گئی ہے, اس کے مختلف اسپیکٹس کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے اس میں ایسا آ سکتا ہے کہ لائف جو ہے نا آپ ہیومن بیہیویئر کے کنٹینٹ کو آپ لوگ کور کرتے ہیں, اس کو انالیسس کرتے ہیں, بکس کا انالیسس کرتے ہیں, جرنلز, میگزینز, پوئٹری, ڈراماز, موویز ہو گئی, فوک ٹیلز ہو گئی, اس کے بعد اسکول کی ٹیکسٹ بکس ہو گئی, کریکلا, ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ, مختلف چیزیں, ہر وہ چیز جس میں کنٹینٹ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو انالائز کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کنٹینٹ انالیسس. اس میں آپ لوگ انفرنسز کرتے ہیں, آپ لوگ سوچ بچار کرتے ہیں, کنکلوژنس کو آپ لوگ ڈرا کرتے ہیں. کیسے ڈرا کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس کنٹینٹ کے اسپیسیفک کریکٹرسٹکس کو آبجیکٹیولی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, بغیر کسی تعصب کے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. کنٹینٹ انالیسس آپ لوگ جب بھی کرتے ہیں تو آپ نے پہلے اپنے مائنڈ میں کوئی اسپیسیفک گول, کوئی اسپیسیفک آبجیکٹیو, پہلے ایک اسپیسیفک تھیم رکھنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے اس کنٹینٹ میں سے. اس کی ایگزامپلس ابھی پچھلے دنوں جو کوئز ہو رہا تھا تو اس میں یہ ایگزامپل بہت زیادہ آ رہی تھی کہ ٹیکسٹ بک کی انالیسس کرنا ود ریفرنس ٹو کہ اس ٹیکسٹ بک کے اندر جینڈر کی بیس پہ ایکویلٹی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد TV پروگرامز کا انالیسس کرنا کہ اس میں عورت کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے.
تو یہ جو کنٹینٹس کا آپ لوگ انالیسس کرتے ہیں وہ سارے کنٹینٹ انالیسس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ لوگوں کو جو ایم سی کیوز وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو ایک سینیریو بنا کے دیں گے. فار ایگزامپل کہ ثنا ہے نا, وہ ایک ریسرچ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ ٹیکسٹ بکس کو وہ اسٹڈی کرتی ہے اور ٹی وی پروگرامس کو وہ انالیسس کرتی ہے, تو یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ فوکس گروپس میں آتا ہے, کنٹینٹ انالیسس میں آتا ہے, ارکائیول ڈیٹا میں آتا ہے. بہت سارے بچے ارکائیول پہ لگا دیں گے کیونکہ وہ جو ہے نا وہ صرف ایک کنٹینٹ ہے اور وہ اس کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کریے. بھائی نہیں, یہ کنٹینٹ انالیسس ہے, یہ ڈفرینٹ ہے. ارکائیول والی چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے تھوڑی. ٹھیک ہے, ارکائیول ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا, آپ نے اس میں سے ریزلٹس ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے ریزلٹ کیا دیا ہے. لیکن کنٹینٹ انالیسس ہوتا ہے کہ آپ نے انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ اس چیز میں بات بتائی کیا گئی ہے. ٹھیک ہے, یوں سمجھ تنقیدی کریٹیکل تھنکنگ جو ہوتی ہے نا ایک طریقے سے, وہ ہوتی ہے کنٹینٹ انالیسس میں. اگلا ایک اور جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوکس گروپس کا. فوکس گروپس وہ ہوتا ہے کہ انٹرویوز لیے جاتے ہیں گروپ کی فارم میں. ٹھیک ہے, جو ریسرچرز ہوتے ہیں نا وہ پارٹیسپینٹ سے بات کرتے ہیں, ان کی اوپینینس, ان کے ایٹیٹیوڈس, وہ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں, ان کے لائکس ڈس لائکس کو جاننے کے لیے جو ہے نا وہ پارٹیسپینٹ سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کوئی بھی چیز ہے تو اس میں ریزنز کون کون سے ہیں, کازز کون سے ہیں. فوکس گروپ کو ڈیٹا کلیکشن کا ایک سورس بھی یوز کیا جاتا ہے سرویز میں. سروے میں بھی تو آپ لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ لوگوں سے جا کے آپ ان سے اوپینینز اور ایٹیٹیوڈز وغیرہ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سروے میں اور فوکس گروپ میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جو فوکس گروپ ہوتا ہے نا اس میں آپ لوگ گروپس سے یعنی کہ مختلف پارٹیسپینٹس کے گروپ بنا کے تب آپ ان سے کوشچن کرتے ہیں. لیکن جو سروے ہوتا ہے نا اس میں آپ ایک ایک بندے سے جا کے پوچھتے ہیں. یہ اس کا مین ڈفرینس ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں سیم ہے. آبجیکٹیوز دونوں کے سیم ہے کہ بندے کی پریفرنسز, لائکس ڈس لائکس کو کرنے کے لیے. اب ایم سی کیوز آئے گا, اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ریسرچر جو ہے نا وہ ایک مارکیٹ میں جاتا ہے, ایک بندے سے پوچھ رہا ہے تو وہ کون سا ہے. اب بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو فوکس گروپ پہ لگا کے آ جائیں گے. نہیں, دیکھیں مارکیٹ میں جا کے ایک ایک بندے سے جب وہ کوئی کوشچنس کرے گا وہ سروے میں آئے گا. لیکن جو فوکس گروپ ہے نا وہ ہوتا ہے کہ گروپ کی فارم میں آپ اگلے بندے سے جو ہے نا وہ کوشچنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ایک اور جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میٹا انالیسس کی. میٹا انالیسس ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس کی بیس پہ یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سیم فینومینا کے بارے میں, سیم فیلڈ کے بارے میں کوئی بھی پہلے سے جتنا بھی ریسرچ لٹریچر پڑھا ہوا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ریویو کرتے ہیں. اس میں جو آپ لوگ انالیسس کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس جو کسی بھی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر جو مختلف لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہوتے ہیں نا, اور وہ سارے ایکسپیریمنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان آپ لوگ ایکسپیریمنٹس کا انالیسس کرتے ہیں. کمپیوٹر کی مدد سے مختلف اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوتے ہیں اور اسی کی بیس میں مختلف قسم کی کنکلوژنز ڈرا کی جاتی ہیں. یہ سارا کچھ میٹا انالیسس میں آتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ. ایکسپیریمنٹل ریسرچ کیا ہوتی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے بہت. اس میں بھی آگے جو ہے نا وہ دو طرح کے اس کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں مختلف. ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوتی ہے کہ اس میں تین چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ. ایکسپیریمنٹل میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسپیریمنٹیشن کا پروسیس یوز کر کے آپ لوگ کوئی بھی فینومینا اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل میتھڈ. دوسری چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں جو رکھنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. یعنی کہ ایکسپیریمنٹ جو آپ نے کرنا ہے اس کا پلان کیا ہوگا, اسٹرکچر کیا ہوگا, اس کا لے آؤٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ خود. ایکسپیریمنٹ یعنی کہ کرنا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہوتا ہے نا, جو وہ ویریبل جو خود چینج نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو چینج کرتا ہے, تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کو آپ لوگ چینج کر کے مینیپولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس چینجنگ کی وجہ سے افیکٹ کیا ہوگا, اس افیکٹ کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ. ایکسپیریمنٹس آپ لوگ کیوں کنڈکٹ کرتے ہیں؟ ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز پکا آتا ہے کہ ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کون سا میتھڈ یوز کرتے ہیں, تو وہ آپ لوگ کون سا میتھڈ, ایکسپیریمنٹس یوز کرتے ہیں. کسی بھی ایک چیز کا, کسی بھی پروگرام کا, کسی بھی ٹریٹمنٹ کا بیہیویئر کے اوپر کیا اثر پڑا ہے, اس چیز کو بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوگ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹیشن کا ایک مین فیچر ہوتا ہے کنٹرول. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ کنٹرول جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹیشن کا مین فیچر ہے. کنٹرول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ والی کنڈیشنز اور وہ والے ویریبلز کنٹرول کرنا جن کا اسٹڈی کی فائنڈنگز کے اوپر کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے کہ آپ خود اس کو چینج کرتے ہیں
اور اب یہ دیکھنے کہ اس کی چینج کی وجہ سے دوسری چیز پہ کیا افیکٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کنٹرول گروپ وہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی چینج کرنے کی وجہ سے اس کی امپیکٹ میں انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے امپیکٹ میں انٹرفیئرنس نہ کریں, مداخلت نہ کریں. وہ ہوتا ہے کنٹرول. آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ ایکسپیریمنٹ ویریبلس کی بات کریں تو 3 ٹائپس ہوتی ہیں ویریبلس کی. یہ آپ کا ایک تو یہ MCQs آ سکتا ہے کہ ویریبلس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. تو انڈیپینڈنٹ, ڈیپینڈنٹ اور کنٹرول, یہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں ویریبلس کی. MCQs یہ بھی آ سکتا ہے کہ ویریبلس کی ساری یہ ٹائپس ہیں ایکسیپٹ. آپ کو یہ والی 3 وہ ٹائپس بتا دیں گے, ایک کوئی اور آپشن دے دیں گے, تو وہ ایکسیپٹ والا جو کوئی اور آپشن ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا. اب انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے؟ وہ ویریبل جس کا آپ لوگ امپیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں, جس کو آپ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں, یا تو کائنڈ کی فارم میں مینیپولیٹ کریں گے, یعنی کہ آپ اس کی کائنڈ چینج کر دیں گے کہ پہلے ایک قسم کا تھا دوسری قسم اس کی لگا دیں گے, یا اس کا لیول آپ لوگ چینج کر دیں گے, اس کی آپ لوگ مقدار وغیرہ چینج کر دیں گے. دوسرا ایک اور جو ویریبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل. ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے کہ جس کا بیہیویئر آپ چیک کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے چینج ہونے کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں کیا چینجنگ آئی ہے. یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا جو امپیکٹ جس بیہیویئر کے اوپر پڑے گا نا, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں آپ لوگ, وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹرول ویریبل. یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہی ہوتا ہے اور اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا امپیکٹ روک دیتے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. تو ٹپیکلی جو عام طور پر جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اس میں 2 طرح کے گروپس یوز کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل گروپ اور دوسرا ہوتا ہے کنٹرول گروپ. ایکسپیریمنٹل گروپ وہ ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ گروپ جس میں یعنی کہ ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ایکسپیریمنٹر ہوں گے نا, وہ ویریبلس کو, انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو چینج وغیرہ کرنا, کام کرنا, زیادہ کرنا, وہ سب کچھ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنٹرول گروپ. کنٹرول گروپ ہوتا ہے کہ اس میں چینجنگ نہیں کی جاتی, کنٹرول کنڈیشنز میں اس کو رکھا جاتا ہے, سیم رکھا جاتا ہے, اور ایکسپیریمنٹل گروپ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا وہ کنٹرول گروپ کے ساتھ میچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جو ایک مین چیز ہوتی ہے, آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز. ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ودن سبجیکٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں بٹوین سبجیکٹس ڈیزائن. اب جو ودن سبجیکٹ ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ان وچ دا سبجیکٹس پرفارمنس, ودن سبجیکٹ ڈیزائن وہ ہوتے ہیں کہ جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے نا اس میں سبجیکٹ کی پرفارمنس کو اسی اپنے ہی سبجیکٹ کے ساتھ ہی کمپیئر کیا جاتا ہے. کوئی دوسرا سبجیکٹ نہیں یوز کیا جاتا کمپیریزن کرنے کے لیے. ایک ہی سبجیکٹس کا جو ہے وہ گروپس لیا جاتا ہے, اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا, فائنل رزلٹ, وہ اسی گروپ کی انیشیل کنڈیشن کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیفور آفٹر کوئی بھی کنٹرول گروپ نہیں یوز کیا جاتا. اگر, اور اس میں بھی ویرائٹیز ہوتی ہیں. بیفور آفٹر کوئی نو کنٹرول گروپ جو ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ویریبل, پھر ڈیپینڈنٹ ویریبل, پھر انڈیپینڈنٹ, پھر ڈیپینڈنٹ ویریبل, یہ بھی ڈیزائن آپ لوگ یوز کرتے ہیں. اے بی اے والا. اور دوسرا ایک اور ڈیزائن ہوتا ہے جس میں آپ لوگ یہ اے بی اے والا جو ہے نا وہ ڈیزائن, اور اس کے ساتھ پھر آپ لوگ 2 جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس لے لیتے ہیں, اور مطلب اس میں ریپیٹیشن کر دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبلس کی. ٹھیک ہے. یہ 2 طرح کے یہ جو ڈیزائن ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. اور یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جو ودن سبجیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کنٹرول گروپ نہیں یوز کرتے, نہ پہلے نہ بعد میں, اور اس میں جو سبجیکٹ کی پرفارمنس ہے اس کی اپنی ہی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کی جاتی ہے. اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی, وہ ہوتی ہے بٹوین سبجیکٹس ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. اس میں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جس میں یہ وہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ جو سبجیکٹس کے جو گروپس ہوتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. ایک نہیں یوز کیا جاتا سبجیکٹ, 2 یوز کیے جاتے ہیں یا 2 سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے, اور اس میں ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے ان کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے. اس میں بھی مزید جو ہے نا وہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے, اور ایک آفٹر اونلی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن اور آفٹر اونلی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن یہ آ سکتا ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اور دوسرا آپ نے بٹوین سبجیکٹ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن اور ودن سبجیکٹ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, ان دونوں میں ڈفرینس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ ودن والے میں صرف ایک ہی سبجیکٹ ہوگا, اور جو بٹوین والے ہیں نا اس میں 2 یا 2 سے زیادہ سبجیکٹ ہوتے ہیں, اس کا ہم لوگ آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں, سبجیکٹس کا کمپیریزن کرتے ہیں. اس کے بعد
یہاں پہ بتایا گیا کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو ہوتی ہے اس میں کچھ پرابلمس بھی ہوتی ہیں. ایک تو اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بیہیویئر کی آرٹیفیشیلٹی ہو سکتی ہے, کیونکہ بندے کو پتا ہوگا مجھ پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے آرٹیفیشیل بیہیویئر بنائے گا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ لوگ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ اسٹریس میں ہو, پریشر میں ہو, اور اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹس بہت ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتے ہیں, ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ایتھیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ جب بھی آپ نے کسی بھی بندے کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کروں گا, یہ اس کی نیچر ہوگی. لیکن ایکسپیریمنٹس کی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کمپلیٹ نیچر نہیں بتا سکتے, تو یہ ایک ایتھیکل ایشو ہوتا ہے. تو یہ بھی لمیٹیشن ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی. یہ جو پرابلمس ہیں, یہ پرابلمس آپ کے ایم سی کیوز میں یوں بھی آتی ہیں کہ یہ 3 اس میں سے اٹھا کے دے دیں گے اور چوتھی کہیں اور سے اٹھا کے دے دیں گے, اور کوسچن میں آخر میں ایکسیپٹیبل آپشن لگا دیں گے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون سی اس میں سے پرابلم نہیں ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسپیریمنٹیشن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو 2 طرح کی ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے. پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاسی ایکسپیریمنٹیشن. کاسی ایکسپیریمنٹیشن یہ ریسرچ کی وہ کائنڈ ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ خود ایکسپیریمنٹ انیشیلی سٹارٹ نہیں کرتے, لیکن وہ سچویشن کسی بھی ایکسپیریمنٹل فریم ورک کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے. آپ لوگ پہلے پلان نہیں کرتے, نہ ہی آپ لوگ انیشیٹ کرواتے ہیں, اور نہ ہی کوئی ایکسپیریمنٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن ہم لوگ پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹیشن کی ایک کائنڈ ہوتی ہے. یہ وہ ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے جس میں ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہوتا ہے, یعنی کہ ایک چیز جو ہے نا وہ کسی دوسری چیز کو افیکٹ کر چکی ہوتی ہے, نیچرلی پہلے سے آٹومیٹکلی خود ہی جو ہے وہ افیکٹ کر چکی ہوتی ہے, لیکن ریسرچر پھر بعد میں اس افیکٹ کو لیبارٹری کے ایکسپیریمنٹس کے تھرو اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے انڈیپینڈنٹ ویریبل نے دوسری چیز کو افیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. انیشیلی آپ لوگ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے, بٹ آپ اس کو بعد میں جو ہے نا لیبارٹری میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب یہ جو کاسی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اس میں 2 طرح کے گروپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسپوجر گروپ اور دوسرا ہوتا ہے کمپیریزن گروپ. یہ گروپس جو ہے نا یہ دونوں آپ لوگوں نے اس کے نیمز یاد رکھنے ہیں. اب کاسی جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے یہ 3 طرح کے ڈیزائنز ہوتے ہیں. یہ 3 ڈیزائن کے آپ لوگوں نے اس کے نیمز یاد رکھنے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں کہ کاسی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں یا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک آئیڈینٹیفائی کریں, یا آپ لوگوں کو 3 دے دیتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ والی جو سین ہے نا وہ لگا دیتے ہیں. اچھا, پہلی جو کاسی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریٹروسپیکٹیو ایکس پوسٹ فیکٹو ڈیزائن. ایکس پوسٹ فیکٹو کا مطلب ہوتا ہے آفٹر دا فیکٹ. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. ہمیشہ 2 طرح کے گروپس ہوتے ہیں کاسی ایکسپیریمنٹل میں, کہ ایک ایکسپوجر گروپ ہوتا ہے اور ایک کمپیریزن گروپ ہوتا ہے. یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا کہ جس کے تھرو آپ لوگ ایک کمپیریزن گروپ بناتے ہیں اور ایک آپ ایکسپوجر گروپ بناتے ہیں, اس پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں میچنگ. یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. جو سبجیکٹس ہوتے ہیں, جو لوگ جن کے اوپر آپ نے جن کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, وہ تو نیچرلی ڈیوائڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایک چیز نے دوسرے کو افیکٹ کی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس بندے نے دوسرے کو یا جس سچویشن نے افیکٹ کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور دوسری ڈیپینڈنٹ ہے, وہ نیچرلی ڈیوائڈ تو ہو چکی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ایکسپیریمنٹ ان سبجیکٹس کو خود سلیکٹ کرتے ہیں, ان کو مارک ڈاؤن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ ایکسپوجر گروپ ہوگا اور یہ والا جو ہے نا وہ ہمارا کمپیریزن گروپ ہوگا. یہ ہوتا ہے ایکسپوز, یعنی کہ کوئی چیز پہلے ہو چکی ہوتی ہے, بعد میں آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پراسپیکٹیو ڈیزائن. یہ ڈیزائن بالکل سملر ہوتا ہے ریٹروسپیکٹیو ڈیزائن میں, لیکن اس میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل میں جو بھی ویریشنز ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ میئر کرتے ہیں rather than retrospectively. یعنی کہ ریٹروسپیکٹیو میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری چیز کو ایک اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز نے دوسری چیز کو ایسے افیکٹ کیا, میچنگ پرنسپل کے تھرو کہ یہ ایکسپوجر گروپ تھا, یہ کمپیریزن گروپ تھا, آپ لوگ کمپیئر کرتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں چیزوں کو مختلف کنڈیشنز میں. لیکن پراسپیکٹیو ڈیزائن میں جسٹ آپ نے یہ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا جو افیکٹ ہے وہ کتنا تھا. ٹھیک ہے. اس میں چاہے دونوں طرح کوئی بھی پراسپیکٹیو ہو ریٹروسپیکٹیو ہو, اس میں جو ہے نا وہ ریسرچر زیادہ تر کیئرفل رہتے ہیں کہ اس میں انٹرونشنز نہ ہوں کسی تیسری چیز کی. پراسپیکٹیو ڈیزائنز جو ہوتے ہیں یہ زیادہ پرسویسو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ریٹروسپیکٹیو ڈیزائن. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے, اسپیشلی جہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل نے بہت زیادہ لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو, تو وہاں پہ آپ لوگ جو پراسپیکٹیو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریٹروسپیکٹیو ڈیزائنز. اس کے بعد جو تیسری ایک ٹائپ ہوتی ہے ہماری کاسی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی, وہ ہوتی ہے ٹائم سیریز ڈیزائنز. اس ڈیزائن کا مینلی کنسرن ہوتا ہے یہی آبزرو کرنا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اندر چینجز آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے.
یعنی کہ آپ پراسپیکٹو میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو چینجز آئی ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کتنی چینجز آئی ہیں، لیکن ٹائم سیریز میں آپ لوگ صرف جو ہے نا اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ویلیوز ڈیپینڈنٹ ویریبل کی چینج ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ایز اے ریزلٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہ تینوں جو ٹائپس ہیں آپ نے اس میں جو ہے نا وہ ڈفرینس رکھنا ہے. اوکے آگے ہم لوگ چلتے ہیں، ایگزامپلس پڑھتے ہیں کاسی ایکسپیریمنٹیشن کی. نیچرلی کاسی ایکسپیریمنٹیشن کو سائیکولوجسٹ نے دو سیٹنگز میں یوز کیا، ایک تو ٹوئن کی اسٹڈیز کے لیے اور دوسرا اڈاپشن کی اسٹڈیز کے لیے. کاسی ایکسپیریمنٹیشن میں پہلے بتا چکی کہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ نیچرلی کوئی چیز ہو چکی ہوتی ہے لیکن آپ پھر اس ہوئی چیز کو ہی آپ لوگ یوز کرتے ہیں بعد میں کوئی اور اسٹڈی کرنے کے لیے. اب ٹوئن کی اسٹڈیز انہوں نے ایسے کی ہے، انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ دو جو ٹوئنس ہوتے ہیں چاہے وہ آئیڈینٹیکل ہوں چاہے جو فریٹرنل ہوں، تو ان کے مینٹل پروسیسز میں اور ان کے بیہیویئر کے اندر کتنی سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں. اب آئیڈینٹیکل ٹوئنس وہ تو ہو چکے نا پیدا، کیونکہ وہ نیچرلی ہو چکے ہیں، اب بعد میں اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو وہ کاسی ایکسپیریمنٹیشن میں آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس میں آئیڈینٹیکل ٹوئنس کی جو اسٹڈی جو ہوئی ہے اس میں اسی کاسی ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو مختلف طرح سے کمپیریزنس کر کے تو جتنی بھی سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں. دوسری ایک اور جو اسٹڈیز کی جاتی ہیں اس میں کاسی ایکسپیریمنٹیشن میں ہوتی ہے اڈاپشن اسٹڈیز. اڈاپشن اسٹڈیز کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ویسٹرن کنٹریز ہوتے ہیں نا ان میں بچوں کو پیدا کرنے والے ماں باپ اور ہوتے ہیں، پال کوئی اور رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ریئرنگ پیرنٹس اور ہوتے ہیں اور جو پیرنٹس جو ان کی جینز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا وہ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ دو طرح کے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے. تو یہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کاسی ایکسپیریمنٹیشن کو یوز کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ جینیٹک فیکٹرز کا انسان کے اوپر زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے یا فیملی کی انوائرمنٹ کا. اگر تو دیکھیں کہ اگر اس کے جو بیہیویئرز سیم ویسے ہیں کہ جس پیرنٹس نے اس کی جینز میں کنٹریبیوٹ کیا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جینیٹک فیکٹرز زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں. اگر اس کا بیہیویئر سیم اس فیملی جیسا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں اس کی نرچرنس ہوئی ہے، جس فیملی میں وہ اس کی جو ہے نا وہ بڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیملی انوائرمنٹ ہے نا وہ زیادہ انفلوئنس کرتا ہے بیہیویئر کو. ٹھیک ہے، ٹوئن کی اسٹڈیز کی طرح یہ اڈاپشن کی جو اسٹڈیز ہیں نا یہ اس چیز کو یہ جو ہے نا وہ سجیسٹ کرتے ہیں. اور نیچر اور جو نرچر کا جو ایشو ہے یہ کنٹروورژل ایشو، اس ایشو کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہی اڈاپشن اسٹڈیز میں کاسی ایکسپیریمنٹیشن یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے، اس میں اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے کہ سنگل کیس ریسرچ ڈیزائن. اس میں یہ وہ ریسرچ کی ٹائپ ہوتی ہے جس میں سنگل کیس کے اوپر ہی فوکس کیا جاتا ہے، کسی ایک سنگل کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اسی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. یہ اپروچ زیادہ تر یوز ان کیسز کے لیے کی جاتی ہے جو کہ کیسز بہت زیادہ ریئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کامن ہوتے ہیں ان کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے. یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. اس میں سے اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور گروپ میں آپ لوگ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.